عالمی مبلغ اسلام کی بہترین قدر شریعت اور دور حاضر کے اندر روایات بزرگان دین کے امین، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اس دور کے اندر خانقاہی سلسلہ رشد و ہدایت اور بالخصوص اس سے عشق و محبت اور راہ تصوف جو خانقاہوں سے ملتا تھا، آج کل خام ہی نظر آ رہا ہے۔ لیکن محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف نقیبی شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ بزرگان دین کی اس روایت کے امین ہیں، اور الحمدللہ کئی مرتبہ مختلف تصوف کی جو کتب ہیں ان کے بالاستیعاب جو ہے آپ درس دے چکے ہیں، اور الحمدللہ اپنے ادارے کے اندر درس تصوف دے رہے ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اب بنا تاخیر میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ ذرا زوردار نعرہ لگائیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ پیر طریقت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے محبت کرنے والے اور خانقاہ پیر طریقت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ محبت اور الفت رکھنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ ذرا زوردار آپ نے نعرہ کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر! نہیں، مزہ نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر پر ذرا ہاتھ تو بلند کرے نا جی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مؤمنا وآمرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراہ، سیاہ لا مقام، تتیمہ دورہ، سرخیر زہرہ جمالہ، رازدان ماؤغا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبت و تخیرات پیش کرنے کے بعد حسن محفل، صدر محفل
جانشین پیر طریقت حضرت علامہ قاری محمد ناصر میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا غلام حسین نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، اور میرے انتہائی کرم فرما استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان ضیاء البارمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ علماء کرام، نعت خوان حضرات اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپ قدس میں سبق سنانے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، مجھے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ نے آنا، میں نے عرض کیا حضور میں نہ کوئی خطیب ہوں نہ عالم ہوں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا چلے حاضری کی نیت سے آنا چاہیے، ہم نے خطابت کے لیے نہیں بلایا ہے۔ تو چونکہ مہمان خطیب آئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے یہ میں ماحول بنا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں کہ ہم نے خطبہ کی گفتگو کو سننا کیسے ہے۔ میرے ذہن میں جو موضوع لگا ہے اس پر مختصر وقت بھی مختصر ہے، چند منٹ کی حاضری کا حکم ملا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو میرے آقا علیہ السلام والے ہیں ان کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے، ان کے چہرے بھی بتا دیتے ہیں، ان کے پیرے بھی بتا دیتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، ادھر میری طرف دیکھیے قبلہ، ان کے چہرے بھی بتا دیتے ہیں، ان کے پیرے بھی بتا دیتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں کو اور میرے آقا کے جو سچے محبین ہیں ان کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آگے عرض کرتا ہے، اے خاندان نبوت کی عظیم سپوت، میں ایک مسئلہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، ایک شخص ہمارے علاقے میں کچھ منہ مبارک رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ مبارک ہے۔ حضور والا، ہم نے یہ تصدیق کرانی ہے کہ واقعی وہ بندہ صحیح کہتا ہے، یہ حضور کے ہیں یا منسوب ہے۔ ہم نے یہ تصدیق کرنی ہے۔ جیسے آج کل یہ رواج ہے کہ تبرکات لے کے زیارت کرواتے رہتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو غور کریں، ان تبرکات کا بھی احترام اسی طرح لوگ کرتے تھے جس طرح جانا کا اپنا احترام کرتے تھے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے لے چلو، میں بتا سکتا ہوں کہ رسول کے یہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا منسوب ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ جو خطیب مجھ سے بعد میں آنے والے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے قادر الکلام خطیب ہیں، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، میں تو صرف حاضری کے لیے ہوں، صرف آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے لے چلو۔ جب آپ کو لے جایا گیا، اب وہ منہ مبارک ساتھ ہیں، آپ کے سامنے رکھے گئے، پتہ یہ کرنا تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا منسوب ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی والوں کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں۔ آپ نے سامنے منہ مبارک رکھے اور صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی صلاۃ و سلام شروع ہوا، ان 7 بالوں میں سے جو 4 تھے وہ صلاۃ و سلام سے کھڑے ہو گئے اور ایسے مسجد میں آنے لگ گئے اور جھومنے لگ گئے۔ جو 3 تھے وہ پڑے رہے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں جو درود و سلام آیا، میرے مصطفیٰ کا نام آیا، جانا کا نام آیا، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آیا، درود و سلام کی برکتیں شروع ہوئی، نام نامی سن کے جو واجد میں آ گئے ہیں یہ نبی والے ہیں، جو پڑے ہیں یہ منسوب ہے۔ ان نبی والوں کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے، نبی والوں کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، چہروں کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ اللہ والوں کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیں، ہر جگہ جھومنا بھی اچھا نہیں ہوتا، ہر جگہ جھومنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جھومنا ہم نے محبوب علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی پر ہے، درود و سلام پر ہے۔ آپ کی شناخانی سن کے، آپ کی نعت سن کے جھوم رہے، ہر وقت نہیں۔ ہر جھومنے کو بعض صوفیاء نے منع
جیسے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے امام الاولیاء ہیں، امام الاسقیاء ہیں، امام الاسقیاء ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا تو دیکھا کہ دو درخت آپس میں کلام کر رہے ہیں۔ ایک درخت دوسرے کو کہتا ہے یار یہ جو بابا سویا ہوا ہے نا، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ان کے لیے دعا کریں یہ ہمارے جیسا ہو جائے، ان کے لیے دعا کریں یہ ہمارے جیسا ہو جائے۔ آپ کہیں گے یہ درختوں کی بولی کیسے سمجھ میں آ گئی؟ تو دوستو آپ نے حدیث نہیں سنی؟ اللہ فرماتا ہے جب فرائض کے بعد جو نوافل پڑھتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، وہ نہیں سنتے میں سنتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی بات کو نہ سنیں درخت کی؟ اب درخت کہہ رہے ہیں کہ یار دعا کرو اس کے لیے یہ ہماری طرح ہو جائے۔ دوسرے درخت نے کہا کیسے؟ کہا جیسے ہمیں کوئی پتھر مارتا ہے تو ہم بد دعا نہیں دیتے، اس کو پھل دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ہماری طرح ہو جائے۔ ان کو اگر کوئی بد دعا دے، ان کو پتھر مارے تو یہ بد دعا نہ دے۔ تو کہنے لگے حضرت سری سکتی نے اس درخت کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے تمہاری دعا تو اچھی ہے اللہ قبول کرے، لیکن مجھے ایک ڈر ہے، وہ ڈر یہ ہے کہ تمہیں آخر میں جلنا پڑتا ہے، تمہیں آخر میں جلنا پڑتا ہے، تمہارا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ میں یہ ڈر رہا ہوں کہیں یہ درختوں کی طرح نہ ہو جاؤں، پھر میں بھی ایندھن بن جاؤں، مجھے بھی جلنا پڑے، پھر کوئلہ بننا پڑے، پھر راکھ کا نام و نشان نہ رہے، میں ڈرتا اس بات سے ہوں۔ تو درخت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، میں کھولوں گا نہیں، مجھے امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ تو درخت نے کہا سری سکتی بات یہ ہے جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں، جو درخت مضبوط ہو اور جس سمت کی ہوا ہے اس طرف نہ جھکے، اپنے پیروں پہ مضبوط رہے، وہ چھت بنتا ہے، وہ شتیر بنتا ہے، وہ لوگوں کو سایہ پہنچاتا ہے، اور جو ہر سمت میں جھک جائے وہی کٹ جاتا ہے، وہی کمزور ہوتا ہے، وہی جلتا ہے۔ تو یارو ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہم نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے جہاں اللہ کے ولی موجود ہے، جہاں اللہ کے دوست موجود ہے۔ ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا، ہم نے وہاں جانا ہے، اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دو باتیں میں نے صرف آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اچھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو سامنے رکھیں کہ بے شک جو ایمان لائے گا اور عمل کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ کو بازار میں بڑے لوگ مل جائیں گے جو شریعت کا انکار کرنے والے لوگ ان کو بھی ولی مانتے ہیں۔ اللہ نے نفی فرما دی نہیں، ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی اعلیٰ ہو، جس کا ایمان بھی اعلیٰ ہو، عقیدہ بھی اعلیٰ ہو اور ایمان بھی اعلیٰ ہو۔ آج میں جب تیاری کر رہا تھا تو میں نے حضور پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات اور آپ کی جو حیات پر کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو یقین فرمائیں یہ آیت میرے ذہن میں بار بار کچھ اشارے دے رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے حب، ایک ہوتی ہے بود۔ حب کیا ہوتی ہے؟ فرمایا حب میلان القلب کا نام ہے، اور جو بود ہے وہ سیلان القلب کا نام ہے، یعنی اللہ صرف محبت پیدا نہیں کرتا، پھر محبت لوگوں کے دلوں میں ایسے بناتا ہے کہ محبت کے سمندر نظر آتے ہیں، سمندر کے سمندر نظر آتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی عملی تفسیر اگر کوئی شخصیت تھی تو حضرت مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی ذات مبارکات ہیں۔ آپ صرف عالم نہیں عالم گر ہیں، آپ نے لوگوں کو علم نہیں پڑھایا، ان کے ہزاروں شاگرد، پھر ان کے شاگردوں کے ہزاروں شاگرد، پھر ان کے شاگردوں کے ہزاروں شاگرد۔ اگر ایمان اور عقیدے کی کوئی پکی تصویر اور تفسیر پڑھنی ہو تو آپ کی ذات بابرکات کو پڑھیں۔ آپ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا تو کسی نے پوچھا حضور سنی کون ہوتا ہے؟ فرمایا سنی وہ ہوتا ہے جو میرے آقا سے محبت رکھے اور میرے آقا علیہ السلام کی اتباع کرے، محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرے مگر اتباع نہ کرے، اطاعت نہ کرے، یہ منافق ہو سکتا ہے، عاشق
محبت بھی رکھے اور تابعداری بھی کرے اور پیچھے پیچھے بھی چلے۔ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کی جو محبت ہے ہم دلوں میں پیدا کر دیں گے۔ اگر سیلان القلب کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو جو بزرگ بیٹھے ہیں پیچھے چلے جائیں۔ جب نظام مصطفیٰ کی تاریخ چلی تھی تو 10,000 فوج آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی، تو یہ تو ایک عالم دین تھے، ایک اللہ کے در کا فقیر تھا، ایک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام تھا، تو آپ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے ایک نہیں 10,000 فوج آئی تھی، اور وہ 10,000 فوج نے دیکھ لیا کہ لوگ گھروں سے نکل آئے، انہوں نے گاڑیوں کے نیچے لیٹ گئے، آپ کے سامنے آپ کا جو ہے وہ تحفظ کر رہے تھے۔ اس وقت اگر کسی نے یہ سیلان القلب دیکھنا تھا، محبتوں کا سیلاب دیکھنا تھا، اس کی عملی تصویر اس وقت تھی جب دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور تقویٰ کا عالم یہ دیکھیں کہ آپ جناب والا رامپور سے تشریف لے کے جا رہے تھے دہلی شریف، اور روہتک سے جب دہلی میں ٹرین میں بیٹھے تو لوگ آپ کی محبت میں، کیونکہ میں نے کہا محبت والوں کے چہرے پہچانے جاتے ہیں، اللہ کے ولی خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے قرآن خوبصورت ہے نا۔ جب کوئی خوبصورت قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن کو یہ دیکھتا ہے، قرآن اس کو دیکھتا ہے، تو پھر حسن جلوہ، وہ حسن کا جو جلوہ ہے چہروں پہ عیاں نظر آتا ہے۔ تو حضرت حامد علی خان رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکات وہ ہے، آپ ٹرین میں بیٹھے، ٹکٹ والا تھا نہیں، گارڈ موجود نہیں تھا، سارے آپ کے سنگی، آپ کے مریدین سوار ہو گئے، اور جب آپ وہاں پہنچے دہلی کے اندر تو کوئی راستے میں کوئی ٹکٹ چیکر نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا حضور کیا مسئلہ ہے؟ آج کا کوئی پیر ہوتا تو کہتا کوئی بات نہیں، ہماری کرامت ہے، لے آپ کو لے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آیا نہیں، دیکھا نہیں، یہ آپ کی کرامت ہے، یہ میری کرامت ہے، دیکھو کوئی نہیں آیا۔ لیکن آپ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی عملی تفسیر تھے، عملی تصویر تھے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے دہلی سے ٹکٹ لے لو، روہتک کے ٹکٹ لے کے پھاڑ دو تاکہ یہ جو ریل کا محکمہ ہے اس کو نقصان نہ ہو۔ یہ ہے تقویٰ کا عالم یار، یہ ہے تقویٰ کا عالم یار۔ عزیزان محترم، ہم جب اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جی آپ جو محبت کرتے ہیں آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، حج ادا کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے ولیوں سے محبت رکھنے کی؟ تو بخاری شریف کے اندر حدیث بات ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت رکھتا ہوں، تمہیں بھی حکم دیتا ہوں تو بھی ایسے محبت کر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جبریل امین کو کس چیز کی کمی ہے کہ اللہ فرما رہے جبریل میں بھی ایسے محبت کرتا ہوں اور تجھے بھی حکم دیتا ہوں تو بھی ایسے محبت فرما۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں ٹھہرتی، اللہ فرماتے ہیں جبریل جتنے فرشتے ہیں سب کو بتا دیں کہ تیرا رب ان سے محبت کرتا ہے، تمہارا رب ان سے محبت کرتا ہے، تو تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اب اللہ جب زمین والے کسی ولی سے محبت فرماتا ہے تو فرماتا ہے جبریل فلاں بندے سے مجھے پیار ہے، پتہ چلا ولی سے محبت رکھنا اور پھر اس محبت کا اظہار کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل یہ جو حاملان عرش ہیں، یہ جو عرش کے فرشتے ہیں، ان کو بھی بتا دے کہ یہ بھی محبت رکھیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آسان کر کے عرض کرتا ہوں، یہ تو ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، ایک ہوتا ہے امر تسریح۔ امر ترغیبی میں ترغیب کا مضمون ہوتا ہے، امر کا صیغہ نہیں ہوتا۔ امر تسریح میں، اب ترغیب میں کیا مثال دیتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت پیر طریقہ جو ہے وہ ختم خواجگان پڑھتے تھے، اچھا پڑھتے تھے، اس میں ترغیب ہے، اچھا پڑھتے بھی تھے اور حکم بھی دیتے تھے کہ جناب آپ بھی پڑھا کریں، جو مجھ سے محبین ہیں متوسلین ہیں آپ بھی پڑھا کریں۔ ایک ہے خود پڑھنا، اس میں ترغیب کا مضمون ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حکم دینا۔ اب پہلے امر ترغیبی تھا، جب حکم مل جائے امر ترغیبی بھی ہے، امر تسریح بھی ہے۔ آپ پوری شریعت کا مطالعہ کریں، امر ترغیبی یا آپ کو آیت درود میں ملے گا یا محبت ولی میں ملے گا، یا آیت درود میں ترتیب دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں کو بھی بتا دے اور زمین میں اس کی مقبولیت اس بندے کے بٹھا دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو محبت ولی کی تاریخ ہے، آج آپ کو ہم ہر سال کرتے ہیں، ولی کا اور زمین پر بعد میں ہوتا ہے، عرش بری پر پہلے ہوتا ہے۔ ولی کا عرش زمین پر بعد میں ہوتا ہے اور عرش بری پر پہلے ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو آج لوگ ریال خرچ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، سب کچھ لگا دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے محبت ولی کو نکال دیا جائے،
तारीख फर्शी है, मोहब्बत वली की तारीख अर्शी है। तवज्जो है आपकी। एक है बुग़्ज़ वली की तारीख, एक है मोहब्बत वली की तारीख। जो मोहब्बत वली की तारीख है वो क्या है? बोलिए तो सही है। सुभान अल्लाह। मैं कभी नहीं कहता भाई सुभान अल्लाह कहें, लेकिन अगर कोई कह दे मना भी नहीं करता। उसकी वजह यह है कि तफासीर के अंदर यह बात लिखी हुई है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शहनशाह मिस्र बने ना, तो एक नौजवान आ गया। वो कहने लगा कि आपने एक पैमाना मुकर्रर किया हुआ था। तवज्जो है आपकी। आप बोर हो रहे हैं तो आप इधर देखें ना, पीछे मुड़ के जो बैठे पीछे मुड़ के ना देखें, इधर मेरी तरफ देखें। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब शहनशाह मिस्र बने तो आपने पैमाना मुकर्रर किया था कि इतना भला देना है। उस मुकर्रर पैमाने के मुताबिक एक नौजवान आ गया। उस नौजवान ने कहा हजरत मुझे तो दुगना चाहिए। जो खुदाम खड़े थे उन्होंने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह पैमाना मुकर्रर किया है, हम दुगना तो नहीं दे सकते, चले आप अपना तशख्खुस बताएं, आपकी हैसियत क्या है, आप कौन है, फिर उसके मुताबिक हम देंगे। उन्होंने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मुआमला हुआ था जनाब जुलेखा के साथ, तो उस वक्त जिस पंगूड़े में जिस बच्चे ने आपको पाक बोला था वो बच्चा मैं हूँ। मैं जवान हो गया हूँ, अब तो मेरा हक बनता है मुझे दुगना जो है वो भला दिया जाए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, आपने फरमाया इसको इतना दो, इससे उठाया ना जा सके। उसको इतना दे दिया गया, उठाया नहीं जा सकता। फौरन वही नाज़िल होती है, ऐ मेरे प्यारे यूसुफ, इस नौजवान को इतना क्यों नवाजा है? बारी ताला इसने मुझे पाक कहा है। फरमाया मेरे यूसुफ गवाह हो जा, जो तुझे पाक कहे तो अपने ज़र्फ़ और शान के मुताबिक नवाजता है, जो मुझे सुभान कहेगा मैं अपनी शान के मुताबिक उसको नवाजूंगा। जो मुझे सुभान कहेगा मैं अपनी शान के मुताबिक नवाजूंगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अम्र तरगीबी, ये आपको आयत दरूद में मिलेगा। अम्र तरगीबी और अम्र तशरीह, ये आयत दरूद में मिलेगा, ये आप मोहब्बत वली में मिलेगा। तो पता चला बुग़्ज़ वली की तारीख फर्शी है, मोहब्बत वली की तारीख अर्शी है। और ये बुग़्ज़ वली की तारीख शैतानी है, मोहब्बत वली की तारीख रहमानी है। ये अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये वली बनते कैसे हैं? वली बनते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम से वफा करने से। वली बनते मेरे आका से वफा करने से। कुरान पाक में है ना, जिंदगी मौत का फलसफा कुरान से पूछो तो कुरान जिंदगी और मौत का फलसफा क्या है? कुरान फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गया, शहीद हो गया, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। बारी ताला हमारी निगाहें देख रही हैं कि उसके तो टुकड़े हो गए, खून जो था वो खत्म हो गया, ये जिंदगी का कोई अंसर मौजूद नहीं। अल्लाह फरमाता तुम्हें शऊर नहीं, ये जिंदा है। अब ये जिंदगी मिले कैसे? आदमी ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ और महबूब अलैहिस्सलाम से वफा की, अल्लाह के रास्ते में वो शहीद हुआ, तो पता चला जिंदगी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का नाम है। और फिर मौत क्या है? फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब जो आपकी बात को नहीं सुनता वो मुर्दा है। तो पता चला जो महबूब का वफादार है वो इस जहान में रहे तब भी जिंदा है, बाजार में चला जाए जब भी जिंदा है। और जो मेरे आका का गद्दार है वो इस जहान में रहे तब भी मुर्दा है, वहां चला जाए जब भी मुर्दा है। तो पता चला जिंदगी मेरे मुस्तफा से वफा का नाम है, क्योंकि मौत मिटाने के लिए नहीं आती। दोस्तों याद रखना, ये मौत मेरे आका अलैहिस्सलाम से मिलाने के लिए आती है। ये मौत मदीने के वीजा से ज्यादा कीमती है। जब हम मदीने जाते हैं तो हमें दरो दीवार नजर आते हैं, जब कब्र में जाते हैं तो सरकार नजर आते हैं। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख्याल यार से पाई है जिंदगी मैंने। ये ख्याल यार इंसान को मरने नहीं देता, ये जिंदा रखता है। यही वजह है कि जब कोई बंदा दुनिया से जाता है, फौत होता है, तो मैं इमाम शारानी की बात अर्ज करने लगा हूँ। इमाम शारानी ने कलाम किया है। आप फरमाते हैं जब कोई बंदा फौत होता है, दुनिया से जाता है, आप उसको गुस्ल देते हैं, खुशबू लगाते हैं, उसको कफन पहनाते हैं और फिर आप उसको सुपुर्द खाक करते हैं ना। तो यही आप घर के इलाके में पानी भेज दें, वो लट्टे का कफन भेज दें, क्या जरूरत पड़ी है आपको कि आप इतना खर्चा करते हैं? आप ऐसा नहीं करते, क्यों? आप ये जानते हैं ये जो तैयारी कराई जा रही है दर हकीकत कब्र में दीदार मुस्तफा के लिए ये तैयारी है। जिसने दुनिया से जाना है, कब्र में मेरे आका अलैहिस्सलाम की इसने ज़ियारत करनी है और ये तैयारी कराई जा रही है महबूब का दीदार करने के लिए। और फिर यही बंदा जब दुनिया में होता है, नमाज पढ़ता है, इमाम के पीछे खड़ा होता है, ये जुम्मा पढ़ता है, इमाम के पीछे खड़ा होता है, ईद पढ़ता है, इमाम के पीछे खड़ा होता है, और जब
آگے رکھا ہوتا ہے، عوام اس سے پیچھے ہوتی ہے۔ امام شارانی کہتے ہیں مجھے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہوا؟ اس نے مر کے کیا کر لیا ہے؟ یہ آگے ہے سارے پیچھے ہے۔ اس نے مر کے کیا کیا ہے کہ یہ آگے ہے سارے پیچھے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شارانی کیا سوال پوچھتے ہو؟ اب یہ تیاری کر چکا ہے کہ قبر میں جانا کا دیدار کرنا ہے، یہ تیاری کر حقیقت یہ میرے دیدار کے لیے ہے۔ جب یہ تیار ہو چکا اب اس کا اکرام ہے، اس کو آگے رکھا جائے سارے اس کے پیچھے ہو جائے، اس کو آگے رکھا جائے سارے اس کے پیچھے ہو جائے۔ عزیزان محترم، تو میں نے عرض کیا جو وفادار ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، ایک جہان میں رہے تب بھی زندہ، اس جہان میں چلے جائے جب بھی زندہ۔ جو وقت مجھے دیا گیا تھا ختم ہو گیا، میں 2 منٹ کی بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مزار جانا سب کہیں رحمت اللہ علیہ، نقش بندی سلسلے کے بڑے پیشوا ہیں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے مرشد ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہوں نے تفسیر مزاری لکھی ہے، یہ حضرت مزار جانا ان کے جو ہے نا مرشد ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک رافضی وزیر تھا، اس نے بادشاہ کو کہہ کے حضرت مزار جانا کو شہید کروا دیا۔ جب شہید کروا دیا تو وقت کے بادشاہ نے دیکھا خواب کے اندر سوتا ہے تو زیارت ہوتی ہے کہ ایک خوبصورت حسن و جمال کا پیکر گھوڑے پر سوار ہو کے آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں اے مزار جانا بتا تجھے کس وزیر نے قتل کرایا ہے؟ اور کون دیکھ رہا ہے یہ خواب؟ یہ اس وقت کا بادشاہ دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ وزیر کھڑا ہے، اس نے مجھے قتل کرایا ہے۔ جب اس نے کہا کہ اس نے قتل کرایا ہے تو وہ جو سواری پہ سوار ہو کے حسن و جمال کا پیکر ایک شخصیت تشریف لائے تھے، انہوں نے وہاں پہ تیر مارا۔ جیسے تیر مارا تو صبح وزیر کہتے میرے سینے میں درد ہے، اس کا دل پھٹ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو جب بادشاہ اٹھا ہاں تو انہوں نے پوچھا جناب یہ بتائیں حضرت مزار جانا شہادت کے بعد وہ بادشاہ خواب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا اس شخصیت کو حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام حضرت امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس نے رافضی نے تمہیں شہید کروایا ہے اور میری وجہ سے کروایا ہے، اس لیے میں چل کے آیا ہوں تیرا انصاف کرنے کے لیے۔ تو پتہ چلا جو معبود کے وفادار ہیں وہ آتے بھی ہیں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں امر ہو جاتے ہیں، وہ چاہیں تو دوستوں کی مدد کر سکتے ہیں، چاہیں تو دوستوں کے دشمنوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ جو محبوب کے وفادار ہوتے ہیں وہ اس جہان میں رہیں تب بھی ان کا سکہ ایسے ہی لہراتا رہتا ہے، چمکتا رہتا ہے، اس جہان میں چلے جائیں تب بھی ان کا نام مٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے، آمین و آمین۔